حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں اپنی بہنوں کے ساتھ جاتے ہوئے راستے میں بچھڑ گئیں اور ایک پردہ فروش گروپ نے، جو کہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، سارا دن بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹری سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹری کے قریب جا کر سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھیں اور رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں، میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام، یہ باتیں سن کر مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی اس نے حضرت رابعہ بصری کو بلایا اور ان کی خدمت میں عرض کیا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصری ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، فقہ اور تفسیر حدیث کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی اور دن رات دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے، گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں دروازے پر کسی فقیر نے دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روٹیاں اسے دے دیں۔ مہمانوں کی شکل پر حیرانی اور پریشانی دیکھ کر فرمایا، بھائیو، دل کیوں تنگ کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے آگاہ نہیں؟ وہی سب کا رازق ہے۔ ابھی وہ یہ فرما ہی رہی تھی کہ ایک کنیز کھانے کا خوان لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوان میں روٹیاں گنی اور فرمایا، یہ واپس لے جاؤ، تمہاری مالکہ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ کنیز نے واپس جا کر اپنی مالکہ کو یہ بات بتائی۔ مالکہ نے کہا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ خوان ان کے لیے نہیں تھا، وہ دوسرا خوان لے جاؤ۔ کنیز دوسرا خوان لے کر گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے خوان میں رکھی روٹیاں گنی اور شکریہ کے ساتھ خوان رکھ لیا۔ مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوان آپ رحمۃ اللہ کے لیے نہیں تھا؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرمائے گا۔ پہلے خوان میں 18 روٹیاں تھیں تو روٹیاں یقیناً ہمارے لیے نہیں تھیں۔ دوسری بار 20 روٹیاں تھیں تو پھر مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ میں نے 2 روٹیاں خیرات کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے 20 روٹیاں دینی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے توکل پر حیران ہو گئے۔ حضرت رابعہ بصری نے نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے بصرہ میں وفات پائی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔